أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھ دیں محمد. حضرات عزاداران سرکار سید الشہداء اور پرساداران امام حسن عسکری علیہ السلام بطفیل چہاردہ معصومین علیہ السلام اور خصوصاً بتائید معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا اس عزا خانہ شبیر و صفدر مرحوم میں ہر سال کی طرح امسال بھی آپ کے سامنے ایک عنوان خاص کے تحت حاضر ہوں. بہرحال ہر سال ایک مختلف عنوان کے تحت یہ ماہ ربیع الاول کا جو عشر اول ہے اور ماہ اذا کا جو آخری ہفتہ ہے اس میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کا میں ہر سال شرف حاصل کرتا رہا ہوں. امسال گفتگو کے لیے جس عنوان کو منتخب کیا ہے وہ عنوان اصحاب رسول سے اہل بیت رسول تک ہے. اگر آپ متوجہ رہیں گے اور آپ حضرات کی توجہات میرے ذہن ناقص سے وابستہ رہیں گی تو انشاءاللہ آج ہی سے آخر مجلس تک اسی عنوان کے تحت گفتگو کرنا مقصود ہے. اور اس عنوان کے تحت گفتگو کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ کہف کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس آیت میں ظاہری طور پر اللہ نے ان صاحبان ایمان کا ذکر کیا ہے کہ جن کو اصحاب کہف کہتے ہیں. وہ اصحاب کہف جو نزول قرآن سے سینکڑوں برس پہلے بعثت پیغمبر سے سینکڑوں برس پہلے اس دنیا میں موجود تھے اور جنہوں نے کفر کے ہاتھوں ایمان کا سودا نہیں کیا، جنہوں نے باطل کی دہلیز پر سجدہ نہیں کیا اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے ایک غار تک پہنچے اور اللہ نے ان کے اوپر ایک نیند کو مسلط کیا اور وہی نیند ان کے لیے حفاظت جاں کا ذریعہ بنی اور آج تک اصحاب کہف سو رہے ہیں. پہلی مرتبہ جب وہ سوئے تو 350 برس کے بعد ان کی آنکھ کھلی اور پھر اللہ نے ان پر نیند کو مسلط کر دیا. روایتوں کے مطابق اصحاب کہف کو ایک بار پھر جاگنا ہے. اصحاب کہف اب تب جاگیں گے جب زہرا کا بیٹا دنیا کو جگانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے گا. صلوات بھیجے محمد وعلی محمد. بہت غور سنیے گا. ایک بالکل اچھوتے نو عنوان کے تحت انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے. لیکن عزیزان گرامی جو اصحاب کہف کا ذکر ہے تو یہ اصحاب کہف کا ذکر ظاہری طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہے لیکن باطنی اعتبار سے اگر آپ غور کیجئے تو ظاہر قرآن اصحاب کہف کا تذکرہ کر رہا ہے مگر باطن اصحاب حسین کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. بھئی اگر آج ہی میرے ذہن سے آپ وابستہ ہو گئے ظاہری طور پر یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے مگر باطنی اعتبار سے
اصحاب سرکار سید الشہداء کی عظمت کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے، بلکہ میں لفظوں کو بدلوں کہ اصحاب کہف کا ذکر راستہ ہے اور اصحاب حسین کی عظمت منزل ہے۔ صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ اور فرمائیں گے ظاہری اعتبار سے یہ اصحاب کہف کا ذکر ہے، اور باطنی اعتبار سے عظمت اصحاب حسین کی عظمت کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک زینہ ہے۔ اب دیکھیں یہ قرآن کا قانون ہے، آج یہ بات بھی سن لینا ضروری ہے، موضوع کا آغاز انشاءاللہ کل سے ہوگا، لیکن یہ بات آج سننا ضروری ہے کہ قرآن کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک ظاہر رخ ہوتا ہے، ایک باطن رخ ہوتا ہے۔ قرآن کا ایک ظاہری رخ ہوتا ہے اور ایک باطنی رخ ہوتا ہے۔ قرآن کا ظاہری رخ یہ ہے کہ ظاہر قرآن میں آیت میں جس کا نام ہوتا ہے وہی اس آیت کا مصداق ہوتا ہے، مگر باطن کے اعتبار سے قیامت تک جو ان افراد کے کردار جیسا کردار اختیار کرتا ہے جن کا ذکر آیت میں ہوتا ہے وہ بھی اس آیت کے مصداق ہوتے ہیں۔ بھائی قرآن کے دو رخ ہیں، ایک ظاہری رخ ہے اور ایک باطنی رخ ہے، اور ہمارے آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ قرآن میں جمود نہیں ہے، آیات قرآن میں جمود نہیں ہے، آیات قرآن کا اجرا ہوتا رہتا ہے۔ یعنی قرآن کی جو آیتیں ظاہری اعتبار سے کسی ایک شخص کے لیے ہیں وہ اسی شخص کے لیے نہیں ہوتی، کردار کے اعتبار سے ان آیات کا اجرا ہوتا رہتا ہے۔ بلکہ میں مختصر کروں اس بات کو، تمہید کو بہت مختصر کر کے بیان کروں کہ قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور قرآن کا ایک باطن ہوتا ہے۔ امام کی حدیث کے مطابق جو قرآن کے ظاہر کو مانے اور باطن کو نہ مانے وہ بھی کافر ہوتا ہے، اور جو قرآن کے باطن کو مانے اور ظاہر کو نہ مانے وہ بھی کافر ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ دیکھیں ہمارے ہمسن و بزرگان ہم سے بہتر جانتے ہوں گے، ایک لفظ ہوتا ہے ظاہر اور ایک لفظ ہوتا ہے باطن۔ تو قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے۔ اصحاب کہف کا ظاہر اصحاب کہف ہے، مگر اصحاب کہف کے ذکر کا باطن اصحاب سرکار سید الشہداء ہیں، اور ظاہر باطن دونوں کو ماننا ضروری ہے، اور صرف قرآن میں ظاہر و باطن نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں تو ایک شے بھی ایسی نہیں ہوتی جس پہ ظاہر نہ ہوتا ہو اور اس ظاہر کا باطن نہ ہوتا ہو۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ وہ حروف جو لفظ بنتے ہیں اور وہ لفظ جو جمع ہو کے جملے بنتے ہیں، تو ان حروف میں بھی ایک ظاہر ہوتا ہے اور ہر حرف کا ایک باطن ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں تاکہ جوانوں تک پہنچے۔ حروف کا بھی ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے۔ مثال یہ ہے کہ آپ ایک کاغذ لیجئے اور قلم لیجئے اور آپ کاغذ پر لکھیے الف، تو جب آپ الف کو دیکھیں گے تو ظاہر صرف ایک حرف ہے۔ توجہ ہمارے یہاں جب آپ نے لکھا تو ظاہر ایک حرف ہے، مگر آپ اگر الف پر غور کیجئے تو الف کے اندر ایک لام بھی چھپا ہے اور ایک فے بھی موجود ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی آپ متوجہ ہو جائیں، بہت خاص بات ہے۔ آپ جب الف لکھیں تو الف میں ظاہری طور پر ایک حرف ہے، مگر الف کے اندر ایک لام بھی ہے ایک فے بھی ہے۔ آپ میم لکھیے تو ظاہری اعتبار سے ایک حرف میم ہے، مگر میم کے اندر ایک یہ بھی چھپی ہے اور ایک میم بھی چھپی ہے۔ تو عزیزو حروف کا ظاہر بھی ہے، حروف کا باطن بھی ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا ظاہر بھی ہوتا ہے، قرآن کا باطن بھی ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کا ایک ظاہر بھی ہے، خانہ کعبہ کا ایک باطن بھی ہے۔ حد یہ ہے کہ چہاردہ معصوموں کا ظاہر بھی ہے اور معصوموں کا باطن بھی ہے۔ آپ دلیل پوچھئے تو جب زیارت وارثہ پڑھتے ہیں
اور زیارت وارثہ میں مولا حسین کو سلام کرتے ہیں تو جہاں سلام یوں کیا جاتا ہے کہ علی ارواحکم، کہ آپ کی روحوں پر سلام، وہاں زیارت آگے بڑھتی ہے علی اجسامکم، آپ کے جسموں پر سلام، علی اجسادکم، آپ کے اجساد پر سلام، علی شاہدکم، آپ کے شاہد پر سلام، علی غائبکم، آپ کے غائب پر سلام۔ آخری لفظ کیا آتے ہیں؟ علی ظاہرکم و علی باطنکم، کہ آپ کے ظاہر پر بھی سلام، آپ کے باطن پر بھی سلام۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ بات بہت غور سنیے گا، حروف کا ظاہر بھی ہے اور حروف کا باطن بھی ہے۔ آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے۔ قرآن کتاب ہے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن میں 114 سورے ہیں، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن اللہ کی جانب سے نازل ہوا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن قلب رسول پر نازل ہوا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ ہم قرآن کو ہاتھوں پر اٹھائیں، وہ احساس وزن بھی نہیں ہوتا، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن مردے کے سرہانے پڑھا جائے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن قرآن کو ہم ہاتھوں پر اٹھا لیں اور وزن کا احساس نہ ہو، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن اگر قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا، توجہ فرمائیے گا، تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ بھائی قرآن مردوں کے سرہانے پڑھا جائے، یہ قرآن کا ظاہر ہے۔ لیکن قرآن مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، یہ قرآن کا باطن ہے۔ صلوات بھیجے محمد۔ بھائی ایک ایسی صلوات بھیجیں کہ مجھے یقین ہو کہ آپ متوجہ ہو گے۔ بھائی قرآن کا ظاہر بھی ہے اور قرآن کا باطن بھی ہے۔ آپ خانہ کعبہ کو دیکھیں تو کعبے کا ظاہر بھی ہے اور کعبے کا باطن بھی ہے۔ کعبہ ایک گھر ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ کعبے پر کالا غلاف ہے، یہ کعبے کا ظاہر ہے۔ لیکن کعبے کی دیوار میں ایک نشان ہے، جو ہے کہ نہیں، یہ ہے کعبے کا باطن۔ اب آپ چہاردہ معصومین کو دیکھیے، پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام۔ بھائی 14 کے 14 معصومین جن کی ہم اطاعت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کا ظاہر بھی ہے اور ان کا باطن بھی ہے۔ میں آپ کو دیکھوں گا، آپ اوراق تاریخ کو دیکھیے گا۔ بھائی نبی پیکر بشر میں آئے، یہ نبی کا ظاہر ہے، لیکن نبی اللہ کا نور ہے۔ بیدا میرے ساتھ رہیے گا، یہ نبی کا باطن ہے۔ نبی سارے نبیوں کے آخر میں آئے، یہ نبی کا ظاہر ہے۔ لیکن نبی نے کہا کنتو نبیان، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، یہ نبی کا باطن ہے۔ ارے جب سیدہ نبی کو سلام کریں تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، مگر نبی جب مسجد سے اٹھ کے سیدہ کا احترام کرے، توجہ ہمارے ہیں آپ، جب سیدہ نبی کو سلام کرے تو یہ سیدہ کا ظاہر ہے، مگر جب نبی مسجد سے اٹھ کے سیدہ کا احترام کریں تو یہ سیدہ کا باطن ہے۔ بھائی سیدہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کا ظاہر ہے، لیکن نبی کہہ رہے یہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ پہلا صلوات بھیجے محمد بڑی توجہ سنیے گا۔ جناب سیدہ اپنے باپ کی ماں ہیں، یہ سیدہ کا باطن ہے۔ وہ نبی کی بیٹی ہیں، یہ سیدہ کا ظاہر ہے۔ جب مولا علی جو کی روٹی گھٹنے سے توڑیں تو یہ علی کا ظاہر ہے۔ جب در خیبر انگلیوں پر اٹھا لیں، بھائی سننا چاہ رہے ہیں کہ نہیں آپ، تو یہ مولا علی کا باطن ہے۔ ارے جب علی کوفے کے یتیموں میں روٹیاں بانٹیں تو یہ علی کا ظاہر ہے، لیکن جب میدان محشر میں جنت و جہنم بانٹیں
بھائی وہ قاسم جنت و جہنم ہے کہ نہیں؟ تو یہ علی کا باطن ہے. یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. جب کوفے کے ممبر سے علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ علی کا ظاہر ہے، لیکن جب معراج کے پردے میں علی کا لہجہ سنا دیکھیں لوگ کہتے ہیں صاحب مجلس میں سے مولا علی کا ذکر ہوتا ہے، باقی معصومین کا ذکر نہیں ہوتا. مجھ سے سنیے، اتنا مختصر ذکر آپ نے نہیں سنا ہوگا. آج پہلی مجلس ہے، میں 14 کے 14 معصومین کا ذکر کر رہا ہوں. میں آپ کو دیکھوں، آپ تاریخ کو دیکھیے گا. میرے پاس واقعات کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے. جب کوفے کے ممبر سے مولا علی کا خطبہ سنائی دے تو یہ مولا علی کا ظاہر، لیکن جب معراج میں لہجہ سنائی دے تو یہ مولا علی کا باطن ہے. بھائی جب امام حسن صلح نامہ تحریر کریں تو یہ حسن کا ظاہر ہے، لیکن جب ایک مرد شامی کو عورت میں تبدیل کر دے صلوات بھیجے محمد و محمد. بھائی جب صلح نامہ تحریر کریں یہ مولا حسن کا ظاہر، جب مرد شامی کو عورت میں تبدیل کریں تو یہ مولا حسن کا باطن. بھائی جب نبی کا حسین و منی تو یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، جب کہیں انا من الحسین تو یہ مولا حسین کا باطن ہے. ارے جب مولا حسین مصلی پر بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہ مولا حسین کا ظاہر ہے، جب نو کے نیزہ پر قرآن. اے صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں میں چاہتا ہوں اللہ سلامت رکھے آپ کو کہ آج پہلی مجلس سے آپ مجھ سے جڑ جائیں. تو یہ مولا حسین کا باطن ہے. مصائب نہیں سنا رہا ہوں میں آپ کو، آنکھوں میں آنسو آئے تو لاکھوں سلام. جب مولا حسین مصلی پر بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو یہ ان کا ظاہر ہے، جب نو کے نیزہ پر قرآن پڑھیں تو یہ ان کا باطن ہے. یہ جملہ چاہے جیسے سنیے گا. چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیوں کا آنا، سنیے گا، چوتھے امام کے ہاتھ میں ہتھ کڑیوں کا آنا ان کا ظاہر ہے، مگر ان کے ہاتھ کے دھون کا جواہر بن جانا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سنیے گا، جب چوتھے امام کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں آئیں تو یہ ان کا ظاہر ہے، ان کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جائے. دیکھیے گا شعیب بھائی، حیدر بھائی، یہ ان کا باطن ہے. جب ہم پانچویں امام کو زیارت کے ذریعے سلام کریں تو یہ ان کا ظاہر ہے. جب نبی جابر کے ذریعے سلام بھجوائیں توجہ فرما رہے ہیں تو یہ ان کا باطن ہے. جب ہم چھٹے امام کو صادق کہیں تو یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن جب جھوٹے بھی ان کی صداقت کا اعلان کرے. بھائی سنیے گا، ایک جملے کے لیے زحمت دیے، یہ ان کا باطن ہے. ساتویں امام قید خانے میں ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن وہ چاہنے والے کو بادل کی پیٹھ پر بٹھا کے چین سے مدینے پہنچائے. یہ ان کا باطن ہے. بھائی 9 امام کے لیے میں واقعات نہیں بیان کر رہا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں، پڑھے لکھے لوگ سمجھیں گے. بھائی 9 امام کے لیے مامون مدرس کا انتظام کرے، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن امام کو آنے والا، امام کو پڑھانے کا دعویٰ کرنے والا خود اپنے کو امام کا شاگرد کہہ دے، یہ ان کا باطن ہے. 10ویں امام اپنے لیے کربلا جانے والے سے دعا کروائیں، یہ ان کا ظاہر ہے، لیکن وہ متوکل کے لیے سبب شفا بن جائیں.
سنیے گا جس جملے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ ان کا باطن ہے۔ بھیا 11ویں امام کا اشرا ہے نا، جب 11ویں امام قید خانے کے اندر نظر آئیں تو یہ ان کا ظاہر ہے، جب بھوکے درندے ان کے قدموں پر سر جھکاتے رہا تو یہ ان کا باطن ہے۔ اب جو جملہ دینا چاہتا ہوں بھائی، آخری امام کا لقب قائم ہے، آخری امام کا لقب قائم ہے، یہ ان کا ظاہر ہے، مگر ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک صلوات اور مل کے بابا دے بولو۔ بھائی ظاہر و باطن کو آج پہلی مجلس پہ سمجھ لینا ضروری ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ اصحاب کہف کے ذکر کا ظاہر کیا ہے اور اصحاب کہف کے ذکر کا باطن کیا ہے۔ مزاج قرآن سمجھیے، اس ظاہر کے ساتھ باطن کو ماننا، باطن کے ساتھ ظاہر کو ماننا، یہ دونوں ضروری ہے بھائی۔ اسی لیے تو زیارت وارثہ میں کہا جاتا ہے علی ظاہرکم و علی باطنکم، کہ آپ کے ظاہر پر بھی سلام، آپ کے باطن پر بھی سلام۔ تو سلام تو کیا، سمجھا بھی کہ ظاہر کیا ہے باطن کیا ہے۔ بھائی ہم بھی جب اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں تو ہم بھی کبھی کبھی صرف ظاہر دیکھتے ہیں، ہم باطن تک نہیں پہنچ پاتے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں رسول خدا کتنی نمازیں پڑھتے تھے، ہم دیکھتے ہیں مولا علی کتنے سجدے کرتے تھے، ہم دیکھتے ہیں سیدہ کتنی نمازیں پڑھتی تھی، ہم دیکھتے ہیں امام حسن کتنی نمازیں پڑھتے تھے، ہم دیکھتے ہیں کہ مولا حسین نے کتنی نمازیں پڑھی۔ یہ دیکھنا بھی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ اب دیکھتا ہوں اتنی دیر کی محنت کا آپ کے ذریعے صلہ کیا ملتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے بھائی، نبی نمازی ہیں، یہ نبی کا ظاہر ہے۔ مولا علی نمازی ہیں، یہ مولا علی کا ظاہر ہے۔ جناب سیدہ نمازی ہیں، یہ سیدہ کا ظاہر ہے۔ مولا حسن نمازی ہیں، یہ سیدہ کا، یہ مولا حسن کا ظاہر ہے۔ مولا حسین نمازی ہیں، یہ مولا حسین کا ظاہر ہے۔ مجھے بتائیے اس ظاہر کا باطن کیا ہے؟ بھائی میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ بھائی پنجتن نمازی ہیں، یہ ظاہر ہے، اس ظاہر کا باطن کیا ہے؟ اس ظاہر کا باطن کیا ہے؟ تو سنیے، پنجتن نمازی ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، مگر وہ خود نماز ہے۔ بھائی صلوات بھیجے محمد بھائی، بات پہنچی آپ تک باقر بھائی؟ پنجتن نمازی ہیں، یہ ان کا ظاہر ہے، اور وہ خود نماز ہیں، یہ ان کا باطن ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء نے تشریح کی ہے بھائی، پنجتن نمازی بھی ہیں اور پنجتن خود حقیقت نماز بھی ہیں۔ اسی لیے ایک دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ کتنی نمازیں واجب ہیں؟ دیکھیں مجھے یقین ہے آپ بول رہے ہوں گے اور بآواز بلند بول رہے ہوں گے، لیکن شاید میں اونچا سن رہا ہوں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات ایسی بھیجیں کہ مجھے لگے آج ہی سنیے صحیح بات۔ ایک دن میں کتنی نمازیں واجب ہیں؟ 5، ایک ظہر، ایک عصر، ایک مغرب، ایک عشاء اور ایک نماز فجر۔ علماء نے تشریح کی ہے جو 5 وقت کی نمازیں ہیں، یہ ہر نماز پنجتن میں کسی ایک معصوم سے منسوب ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، پنجتن میں کسی نہ کسی سے منسوب ہے۔ اب جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے وہ میں سنا رہا ہوں۔ علماء نے لکھا الظہر هو المحمد، والعصر هو العلی، المغرب هي فاطمہ،
والعشاء هو الحسن والفجر هو الحسین. اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. پانچ نمازیں ہیں اور پنجتن سے منسوب ہیں. دیکھیں یہ بھی اللہ کا انتظام دیکھیے. ایک دن میں 5 ہی نمازیں واجب کی تاکہ جو کتابیں پڑھ کے نہ سمجھ پائے کہ پنجتن کی عظمت کیا ہے وہ گن کے سمجھ جائے. ارے کیا فرمایا بھائی, ایک دن میں 5 نمازیں واجب کی تاکہ اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اور ہمائیے گا ظہر کی نماز کون ہے؟ الظہر والمحمد والعصر والعلی والمغرب ہی فاطمہ والعشاء هو الحسن والفجر هو الحسین. فجر کی نماز مولا حسین ہے, اسی لیے نماز فجر میں سورہ فجر پڑھنے کا حکم ہے. چھٹے امام نے فرمایا نماز فجر میں سورہ فجر پڑھا کرو, اس لیے کہ سورہ فجر کا ایک نام سورہ حسین بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی دیکھیں غیروں نے اہل بیت کے لیے کیا لکھا, انہوں نے اہل بیت کے لیے کیا لکھا, اور انہوں نے اہل بیت کے لیے کیا لکھا, یہ بھی پڑھنا چاہیے. لیکن ہمارے علماء نے اہل بیت کے لیے کیا لکھا یہ بھی پڑھنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی میں نے بہت خاص بات عرض کی ہے. امام فخر الدین رازی نے یہ لکھا, امام غزالی نے یہ لکھا, محدث دہلوی نے یہ لکھا, امام بخاری نے یہ لکھا, امام مسلم نے یہ لکھا. یہ بھی تو دیکھیں شیخ صدوق نے کیا لکھا, شیخ کلینی نے کیا لکھا, علامہ مجلسی نے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. بھائی گھر کی بات گھر والوں سے زیادہ بہتر کون جانے گا؟ تو ہمارے جید علماء نے کیا لکھا؟ چھٹے امام کی حدیث لکھی کہ نماز فجر میں سورہ فجر پڑھنا چاہیے, اس لیے کہ سورہ فجر کا ایک نام سورۃ الحسین بھی ہے. بڑی مشہور تفسیر ہے, 15 جلدیں ہیں, تفسیر انوار النجف. علامہ غلام حسین بخش جاڑا بہت بڑے مفسر قرآن ہیں, انہوں نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں اس کو کہ سورہ فجر کا نام سورہ حسین بھی ہے. اس لیے کہ سورہ فجر میں جسے اللہ نفس مطمئنہ کہہ رہا ہے وہ ذات حسین علیہ السلام ہے. اور جو ہمارے ہیں آپ تو ظہر کی نماز نبی, عصر کی نماز مولا علی, مغرب کی نماز شہزادی زہرا, عشاء کی نماز امام حسن, اور فجر کی نماز مولا حسین. اب بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب دن سورج نکلنے سے پہلے جب آغاز ہوتا ہے دن کا تو بچے یہ سمجھتے ہیں کہ 5 نمازوں کا آغاز نماز فرض سے ہوتا ہے. نماز پنجگانہ میں پہلی نماز نماز فجر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے. جب ماہ رمضان آتا ہے, اعمال شب قدر ہوتے ہیں, ایسا حافظے کو بیدار کیجیے گا. اور قضا نمازیں پڑھانے کے لیے توجہ ہمارے یہاں ہمارے علماء آتے ہیں تو کس نماز سے نمازیں شروع ہوتی ہیں؟ ذرا زور سے بولیے بھائی, نمازیں کس نماز سے شروع ہوتی ہیں؟ ظہر سے. ختم کس پہ ہوتی ہیں؟ فجر پر. اس لیے کہ پنجتن کی فہرست نبی سے شروع ہوتی ہے. حسین صلوات بھیجے محمد و آل محمد. غور فرمایا, یہ ہے ظاہر و باطن. اور قرآن میں جہاں آیات متشابہات ہیں, آیات محکمات ہیں, تو ہر آیت کا ظاہر بھی ہے اور ہر آیت کا باطن بھی ہے. اب جو اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا ہے تو اصحاب کہف کا ذکر یہ ظاہری طور پر اصحاب کہف کا ذکر ہے, مگر باطنی طور پر اصحاب مولا حسین کا ذکر ہے. اللہ چاہتا ہے اصحاب کہف کا ذکر پڑھو
مگر مولا حسین کے اصحاب کی عظمت سمجھو اور پہچانو کہ اللہ کی نظر میں جب اصحاب کہف کا یہ مرتبہ ہے تو اصحاب حسین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ اصحاب کہف ہونا اور ہے، اصحاب حسین ہونا، بھائی آج ہی متوجہ ہو گئے یار، اصحاب حسین ہونا اور ہے، جو اپنی جان بچانے کے لیے سلا دیے جائیں، وہ اصحاب کہف ہوتے ہیں جو خدا کا دین بچانے کے لیے دنیا کو جگا جائیں، وہ اصحاب حسین ہیں۔ ارے جنہیں غار کی پناہ ملے وہ اصحاب کہف ہیں جو خدا کے دین کے لیے پناہ بن جائے۔ دیکھیں اب تک مولا حسین کے اصحاب اور مولا حسین کے انصار کے آپ نے مصائب سنے، انشاءاللہ کل سے میں مصائب کے سینے سے آپ کو فضائل کے گوشے پیش کروں گا۔ اس لیے کہ خود مولا حسین نے بھی کہا تھا کہ جیسے مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں ملے، اور یہ حدیث صرف اتنی نہیں ہے، میرے پاس سارے ریفرنسز اور سارے حوالے موجود رہتے ہیں۔ خالی حدیث اتنی نہیں ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب کسی کو نہیں، یہ بھی فرمایا جیسے اہل بیت مجھے ملے ویسے اہل بیت کسی کو نہیں۔ یہ اللہ نے مولا حسین کو انفرادیت دی کہ جیسے اصحاب انہیں ملے ویسے اصحاب کسی کے نہیں، جیسا نانا حسین کو ملا ایسا نانا کسی کا نہیں، جیسا بابا حسین کو ملا ایسا بابا کسی کا نہیں، جیسی ماں حسین کو ملی ایسی ماں کسی کو نہیں ملی، ارے جیسا بھائی حسین کو ملا ایسا بھائی کسی کو نہیں۔ بات یہیں تک نہیں ہے، ارے جیسی بہن حسین کو ملی ایسی بہن کسی کو نہیں، جیسا بھتیجا مولا حسین کو ملا ویسا بھتیجا کسی کو نہیں، جیسا بیٹا مولا حسین کو ملا۔ یہ ذات حسین کی انفرادیت ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جان نثار مولا حسین کے اصحاب اور مولا حسین کے اہل بیت، یہی ہمارا عنوان ہے، اصحاب حسین سے اہل بیت حسین تک۔ اسی پر اللہ نے مدد کی، آپ کی توجہ رہی، اہل بیت کی تائید رہی، تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ بس دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ قدر کیجئے کہ ہم کس مولا کے دامن سے وابستہ ہیں۔ اللہ نے مولا حسین کو کائنات میں منفرد بنایا ہے، منفرد۔ یہی وجہ ہے کہ ذات حسین کے لیے اللہ نے دنیا کے قوانین تک بدل دیے ہیں۔ اب آج کی مجلس کا یہ سب سے قیمتی جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ مولا حسین کو اللہ نے وہ انفرادیت دی کہ قانون دنیا تک مولا حسین کے لیے بدل دیے گئے۔ بھائی ایک قانون دنیا یہ ہے، دنیا کا قانون یہ ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے۔ آپ پہنچے یا نہ پہنچے، میں آپ کے ذہنوں تک پہنچوں گا۔ قانون دنیا یہ ہے کہ جو بھوکا ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے ہاتھ جوڑتا ہے، مگر اللہ نے انفرادیت حسین دنیا 40 میں کربلا جا کے دیکھے، بھوکا کھانے کے لیے ہاتھ نہیں جوڑتا، کھلانے والے کھانے کے لیے ہاتھ جوڑ۔ سنیے گا کیا انفرادیت عطا کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مولا حسین کو اللہ نے ایک یونیک پرسنالٹی بنایا ہے، منفرد بنایا ہے۔ بھائی شرف کے اور عزت تک کے قوانین بدل دیے۔ بھائی دنیا میں شرف اور جاہ و حشم کا معیار کیا ہے؟ تو اہل دنیا نے یہ معیار بنایا ہے کہ ہوائی جہاز سے اڑنا یہ شرف کی بات ہے، یہ بڑے ہونے کی علامت ہے۔ بی ایم ڈبلیو پر چلنا یہ عزت کی بات ہے۔
رولس رائل پہ چلنا یہ عزت کی بات ہے. سلام حسین پر کہ در حسین پر جانے والے اس پر فخر نہیں کرتے کہ ہم ہوائی جہاز میں چلتے ہیں, وہ اس پہ فخر کرتے ہیں کہ ہم نجف سے کربلا تک پیدل چلتے ہیں. اندازہ لگا وہ انفرادیت. بس مولا سلامت رکھے تمام عزاداروں کو. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی, خاص کر کے ہمارے منع بھائی کو امام حسن عسکری اسلام کے صدقے میں صحت اور طول عمر عطا ہو, ان کے پورے خانوادے کو اور تمام عزاداران جو یہاں کے اوپر بیٹھے ہیں وہ سائے میں رہیں. یہ بڑا خاص اشرا ہے. ایک تو مولا حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے, دوسرے جو پہلی ربیع الاول ہے, اگر آپ غور کیجئے تو یہ اس مہینے کا پہلا دن نہیں ہے, یہ وہ پہلا دن ہے جس دن اس دروازے پر ظلم کا آغاز ہوا جس پر نبی سلام کرتے تھے. آپ نے ایک بی بی کا مرثیہ سنا ہے, صبت علیہ مصائب اللہ والنہار, کہ بابا وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو مثل شب تاریک ہو جاتی. یہ مرثیہ کس زمانے میں پڑھا تھا؟ اسی زمانے میں پڑھا تھا جس کے باپ کے نام پر دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے نام ہوتے ہوں. بھئی ایک ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام جس شخصیت کے نام پر ہیں وہ پیغمبر اسلام ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ لوگ محمد نام کے ہیں. ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس کے نام پر کائنات میں لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں, اس کے جانے کے بعد پورا مدینہ اس کے بیٹی کے دروازے پر بیٹھا ہوتا ہے. کبھی بھی آپ غم نہ کیجئے, اپنے کو اکیلا محسوس نہ کیجئے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لیکن لوگ آئے تعزیت کے لیے نہیں آئے, کوئی دروازہ جلانے کے لیے آئے, کوئی مولا علی کے گلے میں رسن باندھنے کے لیے آئے. ماشاءاللہ آوازیں بلند ہیں. اور ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں سے کہیں گے کہ ہمارے بزرگوں نے ہم کو تہذیب اعضاء سکھائی ہے. ہم تمہاری خدمت میں عرض کریں گے کہ تہذیب اعضاء کو سمجھنا چاہیے. اگر کیفیت پیدا ہونے لگے تو تہذیب اعضاء کیا ہے؟ 5ویں امام مجلس میں بیٹھے ہیں اور مولا حسین کے مصائب ہو رہے ہیں. آپ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ بھائی تم نہیں روئے؟ اس نے کہا آقا میرا رومال چھو کے دیکھیے, میں اتنا رویا ہوں کہ یہ نم ہو گیا ہے. آواز دی ایسے نہ رو, کہ کیسے رو, کہ جیسے ہماری جدہ فاطمہ اور چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جب کوئی ہمارے جد مظلوم حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے تو ہماری جدہ جناب زہرا کی نصرت کرتا ہے. یہ حدیث موجود ہے. یہ جو پہلی ربیع الاول ہے 28 کو پیغمبر کا جنازہ اٹھا, اور یہی وہ دن تھا جب سیدہ کے گھر کے دروازے میں آگ لگائی گئی. یہی وہ دن تھا جب مولا علی کے گلے میں ریسما باندھی گئی. یہی وہ دن تھا کہ جب جلتا ہوا دروازہ گرا تو سیدہ نے کہا فضہ میری مدد کو آؤ. کہ بی بی خیریت تو ہے؟ کہ خیریت کہاں, میرا محسن مار ڈالا گیا, میرا محسن مار ڈالا گیا. بس سنیں عزیزو, رو چکے آپ, پڑھ چکا میں. جناب فضہ کہتی ہیں میں دیکھتی تھی کہ جب سے میری شہزادی کے پہلو پر دروازہ گرا تو میری شہزادی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ پاتی. آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتی تھی اور اس دروازے کے پاس آتی تھی جو دروازہ جلا کے شہزادی پر گرایا گیا تھا, اور پھر جناب سیدہ اس جلے ہوئے دروازے کی کچھ لکڑیاں نکالتی تھی اور سونگ کے روتی تھی. فضہ کہتی ہے ایک دن میں نے پوچھا اے میری شہزادی ان جلی ہوئی لکڑیوں کو سونگ کے روتی کیوں ہے؟ کہا فضہ تجھے کیا معلوم, مجھے ان لکڑیوں کے اندر اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے, اپنے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے. دیکھیں ہم اہل بیت پر کیوں روتے ہیں. موت ہر گھر میں ہوتی ہے, جنازے ہر خاندان میں نکلتے ہیں, لیکن جس گھر میں رونے کی آواز آتی ہے کچھ دن بعد اس سے ہنسنے کی آواز بھی آتی ہے. جس گھر سے میت نکلتی ہے
2-4 سال بعد اسی گھر سے بارات بھی نکلتی دیکھی جاتی ہے. ہائے سیدہ کا گھر، ہائے زہرا کا گھر. سنیے گا بس 2 منٹ میں مجلس تمام ہے. یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ سیدہ جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں سونگ سونگ کے ہائے میرا محسن کہہ کے رو رہی ہیں. 50 برس گزرے کہ ایک لٹا ہوا قافلہ مدینے سے آیا. اس قافلے میں سیدہ کی بہو بھی آئی جس کا نام ام رباب تھا، جس کی مانگ بھی اجڑی ہوئی تھی، جس کی گود بھی اجڑی ہوئی تھی. ارے سیدہ کی بہو تھی، کہاں جاتی؟ سیدہ کے گھر میں آئی، اسی گھر میں جس میں سیدہ اپنے محسن کو یاد کر کے روتی تھی. ام رباب کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی، ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی. جب جناب ام رباب دنیا سے گئی اور تدفین ہونے والی تھی، غسل ہونے والا تھا، تو ایک عورت نے کہا کہ دیکھو بیویوں، ام رباب کے دامن میں شاید زیور بندھے ہیں، لیکن اب جو چادر کھولی گئی تو زیور نہیں نکلے. علی اصغر کے جھولے کی لکڑیاں. ارے جس گھر میں سیدہ ہائے میرا محسن، اسی میں ام رباب ہائے میرا بچہ، ہائے میرا ششما، ہائے میرا علی اصغر. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. کیا نام؟ اللهم صل على محمد صلی اللہ علیہ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق فاطمة أنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن أنت المحسن بحق الحسین وانت قدیم الحسان بحق ائمۃ العزت الطاہرین من ذریت الحسین السلام. پالنے والے تجھے پنجتن پاک کا واسطہ، خصوصاً مولا حسین غریب و مظلوم کا واسطہ. پالنے والے تجھے مولا حسین کے غم میں بلند ہونے والے ان آوازوں کا واسطہ. تیری بارگاہ میں ہم جناب علی اصغر کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں کہ شہزادے علی اصغر کے صدقے میں ہمارے یوشا میاں کے صاحبزادے کو صحت و سلامتی کے ساتھ، اور جناب عابد بیمار کا واسطہ، جتنے بھی بیمار عزاداران ہیں، صاحبان ایمان ہیں، سب کو صحت و زندگی عطا فرما. کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ ہمارے امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما. صلوات